God's word, the standard. خدا کے کلام کو معیار بنائیں بھائی یشوا کے ساتھ. Viewers all over the world, تمام لوگوں کو خوش آمدید. you are welcome. Thank you for being part of آج اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے شکریہ. Christ and the Word are one. مسیح اور کلام ایک ہیں. Two. دوسرا حصہ Christ and the Word. مسیح اور کلام ایک ہیں. Hallelujah. ہاللیلویہ. Let me take you to out of آئیں اعمال کی کتاب کا 12واں باب دیکھیں. مل کر 24ویں آیت پر غور کریں. verse 24. 24ویں آیت دیکھیں. But the word of God, مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا. the word of God, خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا، that is his seed. یعنی ایک بیج کی طرح. One thing I want you میں to چاہتا know, ہوں کہ آپ ایک بات کو knowing اچھی طرح سے جان لیں. about Jesus Christ, یسوع مسیح کے بارے میں صرف حقائق جان لینے سے آپ کا تعلق اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتا. Jesus is this, Jesus is that. یسوع یہ ہے، یسوع وہ ہے، یسوع خداوند ہے، وہ نجات دہندہ ہے، مخلصی دینے والا ہے، شفا دینے والا ہے، بچانے والا ہے. صرف اس طرح کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، Because کیونکہ a man عین ممکن ہے Christian کہ کوئی شخص کہنے کو تو مسیحی ہو cannot search in heart. لیکن اس کا دل مسیح سے دور ہو. A man can be a Christian by کوئی شخص زبانی کلامی طور پر تو مسیحی ہو سکتا ہے لیکن دلی طور پر مسیح سے واقف نہ ہو. take the time to خدا کے کلام سے in the word of آشنا ہونے کے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کلام آپ کی روح میں جذب ہو جائے اور آپ اپنی روزمرہ زندگی کے لیے خدا کی مرضی جان سکیں. You are in it. میں اس میں ہوں، Here. I am here. آپ اس میں ہیں، But most important, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا اس میں ہے. what uncommon sort of book? خدا کا کلام نہایت انمول ہے. A book, جب ہم when we read, اس کا مطالعہ کرتے ہیں he reads us as well. تو اس وقت یہ بھی ہماری زندگی کا مطالعہ کرتا ہے. In that verse 24, 24ویں آیت میں دیکھیں، word of God grew and خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا. you want to have an appointment with, اگر آپ کو کسی سے ملاقات کرنی ہو you have the number. تو آپ اس شخص کا فون نمبر ملاتے ہیں But in case of اور اس سے بات کرتے ہیں. لیکن خدا سے آپ کی ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں. tell your neighbor, اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں in the word of God, خدا سے ملاقات اس کے کلام پر غور کرنے سے ہوتی ہے، with him. یعنی کلام خدا پر غور کرنا. The word of God becomes a part of one. کلام خدا پر غور کرنا ایک مسیحی کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. He is with me. خدا اپنے زندہ کلام کے وسیلے میرے ساتھ ہے. He is with اپنے شخص سے ساتھ، اپنے بیٹھے شخص سے کہیں in the living word. وہ اپنے زندہ کلام کے وسیلے ہمارے ساتھ ہے. Yes, it's with you there. وہ آپ کے ساتھ ہے. This is why we call the title اسی لیے ہم نے شروع میں کہا ہے کہ یسوع اور کلام ایک ہیں. Act of Apostle 19. اعمال 19 باب کی 20ویں آیت دیکھیں. So the word of the Lord اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا. the book of Matthew, متی 8 باب، Matthew 8, متی 8واں باب، verse 5. 5ویں آیت Also, you take a look at verse 23 there. اور 23ویں آیت پر بھی غور کریں. The word in Jesus' lips یسوع کے منہ سے نکلنے والے الفاظ over sickness, over disease. صوبیدار کے خادم کی تکلیف اور بیماری پر غالب آئے. In verse 6, 6 آیت میں صوبیدار کہتا ہے، Lord, my servant اے is خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے. And Jesus said to him, اور یسوع سے کہتا ہے میں آ کر اس کو شفا دوں گا. The centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that صوبیدار نے جواب میں کہا
اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، and my servant will be healed. میرا خادم شفا پائے گا۔ You see, faith ایمان comes اس وقت آتا ہے when the word جب کلام prevails over ہماری سوچوں پر مکمل غلبہ پا لیتا ہے۔ verse 23. 23 آیت سے The word یسوع کے منہ سے نکلنے والے الفاظ، in Jesus' lips یسوع کے منہ سے نکلنے والے الفاظ قانون فطرت پر غالب آتے ہیں۔ What happened there in that verse 23? If you take your time to read. یہاں پر کیا ہوا اگر آپ پڑھیں 26ویں آیت میں، And rebuked the wind, تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ you see the word prevail. آپ یہاں کلام کو غالب آتا دیکھ سکتے ہیں۔ Forever, oh Lord, your word is settled in heaven, it is settled forever. Forever, oh Lord, your word is settled in اے خداوند تیرا کلام آسمانوں پر قائم ہے، اے خداوند ہمیشہ سے ہمیشہ تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک اے خداوند تیرا کلام آسمانوں پر قائم ہے، تیرا کلام آسمانوں پر قائم ہے۔ You may be seated. Thank آپ بیٹھ سکتے ہیں، تشریف رکھیں۔ you. And the men marveled, saying, What manner of man is this man? اور لوگ تعجب کرنے لگے، Even یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، یہاں تک کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ it is not only committing the word to memory, کلام کو یاد کر کے ذہن نشین کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں، but it is بلکہ اس سے اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ بننے دینا سب سے اہم بات ہے۔ when the Bible says, جب بائبل کہتی ہے In my name, کہ تم میرے نام سے بدروہیں نکالو گے، yes, جی ہاں، you can cast آپ out demons. یقیناً اس کے نام میں بدروہیں نکال سکتے ہیں، Nothing لیکن unless یہ صرف we act. اس صورت میں ممکن ہے اگر آپ خدا کے کلام پر عمل کریں۔ In Matthew 7 say, متی 7 باب میں لکھا ہے، مانگو and knock. اور کھٹکھٹاؤ۔ Yes, you can ask, you can جی ہاں، knock in آپ his name, بالکل اس کے نام سے مانگ اور کھٹکھٹا سکتے ہیں، unless لیکن we act. یہ تب ممکن ہوگا جب آپ اس کے کلام کی فرمانبرداری کریں، And the word. کیونکہ مسیح اور کلام ایک ہیں۔ This is why you see in the world today, اسی لیے دنیا میں آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں یسوع کے نام میں شفا پاؤ، لیکن لوگوں کو شفا نہیں ملتی۔ nothing will happen unless جب تک کلام پر عمل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا، on it. کچھ نہیں ہوگا۔ I want to encourage میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں you to read your Bible کہ آپ باقاعدگی سے بڑے غور کے ساتھ اور بار بار بائبل پڑھیں، attentively and بار بار repeatedly. پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ Then you can ایسا become کرنے سے familiar آپ جان پائیں گے with the way, کہ خدا کن طریقوں سے کام کرتا ہے the way اور کس طرح we answer. خدا کے جلال کے لیے اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ Listen, read your Bible with devotion. دعا کے ساتھ بائبل پڑھیں، Regularly, باقاعدگی سے، repeatedly, بار بار attentively, اور بڑے غور سے، so that you become familiar with the way and manner تاکہ آپ جان جائیں
کہ خدا کیسے کلام کرتا ہے اور اپنی زندگیوں کے وسیلے اسے کیسے جلال دے سکتے ہیں۔ Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read خدا کا کلام ہر روز پڑھیں، pray ہر روز دعا کریں۔ if you want اگر آپ خدا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو، if you want اگر آپ خدا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، if اگر آپ خدا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، grow, read your بائبل کو پڑھیں اور ہر روز دعا کریں۔ every day, خدا کا کلام پڑھیں اور ہر روز دعا کریں، pray every day, ہر روز دعا کریں۔ read your Bible, خدا کے کلام کو پڑھیں pray every day. اور ہر روز دعا کریں۔ If you want to grow, اگر آپ خدا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو، if you want to grow, اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، ہر روز دعا کریں، ہر روز دعا کریں، ہر روز دعا کریں، بلا ناغہ دعا کریں، خدا کے کلام پر غور کرتے رہیں، خدا کے کلام کا مطالعہ کریں، خدا کا کلام پڑھیں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ Thank you. شکریہ۔ You listen to that گیت سننے کے لیے شکریہ۔ بائبل پڑھیں and pray. اور دعا کریں۔ Devotion. Hallelujah. ہاللیلویہ۔ Tell your neighbor, اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں، is with me وہ زندہ خدا in the living way. کلام کے وسیلے میرے ساتھ ہے۔ Again, ایک بار پھر، وہ زندہ کلام کے وسیلے میرے ساتھ ہے۔ with you in the living word. وہ خدا کلام کے وسیلے آپ کے ساتھ ہے۔ Hallelujah. ہاللیلویہ۔ Acts 19 اعمال 19 باب verse 20 there. 20 آیت میں، The word of God, کلام لوگوں کے دلوں میں ترقی کرتا گیا it اور ان کی زندگیوں میں راج کرنے لگا، supremacy over them. ان کی زندگیوں میں راج کرنے لگا۔ The word living ہمارے اندر رہنے والا کلام ہمارے خون میں رچ بس جاتا ہے۔ The word living in us اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں، ہمارے اندر رہنے والا کلام ہمارے خون میں رچ بس جاتا ہے۔ don't bring صرف وہ باتیں نہ سنیں think جو آپ خود سننا چاہتے ہیں، to hear. This is about what Jesus بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو یسوع آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ So the word of God, آپ جس قدر زیادہ خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اس قدر زیادہ آپ خدا کی آواز کو پہچانیں گے۔ in the beginning there was word. ابتدا میں کلام تھا، The word was with God. کلام And خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ what a wonderful honor. کیسی عزت اور تعظیم کی بات ہے۔ God honored the خدا نے یسوع کو کلام کہہ کر انسانی زبان کو عزت بخشی۔ Tell your neighbor, God honored. God honors. اپنے ساتھ بڑے شخص سے کہیں، خدا نے یسوع کو کلام کہہ کر انسانی زبان کو عزت بخشی۔ The whole universe were created, were brought to تمام being. کائنات کلام کے وسیلے سے بنائی گئی۔ A spirit, روح نے کہا، let there be light. روشنی ہو جا۔ A spirit spoke, روح نے کہا، the word کلام مجسم ہوا became flesh. اور جسم کی صورت اختیار کر گیا۔ God's word is spirit. خدا کا کلام It's, روح نے مادی چیزوں کو پیدا کیا۔ this proof that the spirit اس سے یہ ثابت ہوتا ہے
than کہ روح مادی چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ again Christ and مسیح the Word. اور کلام ایک ہیں۔ Remember, Jesus is the same yesterday, today, and forever. یاد رکھیں He never say, یسوع مسیح آج، کل، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔